میں تو پہلے گزارش کی تھی بھوکا ہوئے پلاؤ، پیاسا ہو بھوکا ہوئے کھواؤ، پیاسا ہوئے پلاؤ۔ ایک واقعہ ہے کہ نبی الانبیاء امام الانبیاء سادت والے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت ہے وہ برے ارادے نال گھروں نکلی، گناہ دا ارادہ ہا، برے ارادے نال گھروں سفر کر کے باہر نکلی، رستے چ گئی ڈٹھو سے ایک کتا پانی دی پیاس دی وجہ تو ہاتھ پیر پیا مریں دے، ہے کتا لیکن زبان زمین نالو لیندا پہ، پیاس دی وجہ تو اٹھی نہیں سکتا، ان دی حالت خستہ ہے۔ ان عورت نے ڈٹھا کہ کتا اللہ دی مخلوق ہے، کیوں نہ ہی کتے نال بھلا کرنا، پانی گولاواں پہلے ہی کچھ پلاواں، ول منہ مکالا کرنے کالا کرنے بعد وچ کر انسان۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان عورت نے گناہ تارک نہیں کیتا، گناہ دا ارادہ ہے، گناہ دی طرف ویندی پئی ہے۔ فرمایا ایڈو ڈٹھو پانی گولن واسطے کو کنواں لب پیا، کنویں دے وچ پرانے زمانے تو پتہ ہے خوہ ہوندے ہیں، ڈول رسی پانی کڈیندے ہیں لوگ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہن خوہ دے اوتے عورت پہنچ گئی، ڈٹھو خوہ وچ پانی ہے لیکن ڈول کوئی نہیں، ہن نہ رسی ہے تے نہ ڈول ہے۔ رسی ہوندی ہے تو پتہ ہے ڈولاں کو چھکن واسطے گول جہاں ایک سسٹم ہوندا، ساڈے کول مہراباشی اتھاں ساڈے کول اساں ہن تک ڈے دنیا بھی 25 سال پہلے چیزاں موجود ہیں۔ ہن خوہ چوں پانی کڈھن واسطے نہ ڈول ہے تے نہ رسی، پانی جھکے کیا کراں؟ عورت پریشان تھی، نبی پاک فرمیندے نو جتی چلائی، ڈول چا بنایا، دوپٹہ لہا کے رسی بنا چھوڑی، خوہ چوں پانی کڈھائی، آدھے کتے دے منہ دے پاتوس چند گھٹ کتے کو پلائیوس، یہ عمل جو 3 واری کیتوس یا زیادہ، پانی پلائیوس کتے کو، کتا اٹھی کھڑا، اللہ تعالیٰ دی رحمت کو جوش آیا، فرمایا اے اسرائیل علیہ السلام کہ عورت جیڑی وڈی مجرم ہے پر میری مخلوق نال کیتے، مخلوق بھی کیڑی؟ کتا، یہ بھی اللہ دی مخلوق ہے۔ فرمایا میری مخلوق نال بھلا کیتے، ہن کیا کرو؟ ان دی روح قبض کرو، ان کو سیدھا جنت دے اندر داخل کرو، جی ان دی روح قبض کرو اور یہ کیا کرو؟ سیدھا جنت دے اندر داخل کرو۔ آپ اندازہ کرو کہ کتے جیسی مخلوق نال بندہ بھلا کرے تے اللہ ایڈا اجر عطا فرماوے، تو کیا خیال ہے؟ مسلمان دا بھلا کریں، بھائی دا بھلا کریں، اور قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، نیکی دے اوتے ایک دوجے نال معاونت دے مدد کریں دے رہ گئے کرو، گناہ دے اوتے نہیں، نیکیاں دے اوتے ایک دوجے نال معاونت دے مدد کریں دے رہ گئے کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ دے اوتے ایک دوجے نال معاونت نہ کیتی کرو، مدد نہ کیتی کرو، بلکہ نیکیاں دے اوتے ایک دوجے نال تعاون کریں دے رہ گئے کرو۔ لہٰذا دنیا چی کہیں نال بھلا کرنا اے بھی بڑا نفع مند ہے، ایدہ ہی بڑا اجر ہے۔ مرن تو بعد اپنے بھائیاں واسطے، مسلماناں واسطے، اپنے والدین واسطے، اپنی اولاد واسطے، اپنے پیو ڈاڈیاں واسطے اے دعا کرنا، اے بھی کہ انہاں کو نفع پہنچاونا ہے، لہٰذا ایدہ ڈھیل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے والدین نال، بھائیاں، رشتہ داراں نال اے بھلائیاں کرنیاں چاہیے ہیں۔ میری عادت ہے چونکہ میں قرآن و حدیث ہی بیان کرے نا الحمدللہ، تو کسے کہانیاں لوڑے نہیں، انشاءاللہ محبت نال سن ڈھیر زیادہ فائدہ حاصل تھی سی۔ نبی پاک علیہ السلام دی شریعت دے اندر اللہ تعالیٰ نے جڑا دین دے کے بھیجے، سادے دین دے اندر پیو ماں دی بڑی قدر ہے، پیو ماں دی بڑی عظمت ہے۔ جیڑی آیت دا میں حصہ پڑھے ان دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو انشکر لی والدیک، میرے بھی شکر گزار بنو، میرا ہی شکریہ ادا کریں دے رہو، تے پیو ماں دا بھی کیا کریں دے رہو؟ شکریہ ادا کریں دے رہو۔ ایک قرآن مجید دا اے میں حصہ پڑھے، فرمایا انشکر لی، امر دسی گئے، فرمایا تو تے فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، میرا شکریہ ادا کریں دے رہے ونجو۔ میرا بھی صرف شکریہ ادا نہ کرو بلکہ والدیک، اپنے والدین دا بھی، اپنی والدہ دا، والد دا بھی کیا کرو؟ شکریہ ادا کریں دے رہو، میرے ہی شکر گزار بنو، اپنے پیو ماں دے بھی کیا کرو؟ شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ نال محبت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نال جت بیٹھے ہوئے، میری اے بھی عادت نہیں تو کو اکھا تھیو، بیٹھے رہو تھیں لیکن کان دھر کے گفتگو سماعت فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نال محبت ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتیو احب اللہ لما یغزوکم، اللہ تعالیٰ نال محبت کرو کہ تو کو کھویں دے پلیں دے، ہر نعمت غذا یہ اللہ تعالیٰ تو کو عطا فرمائیں دے، لہٰذا تواڈے تے لازم ہے کیا کرو؟ اللہ سونے نال محبت کرو۔
اللہ تعالیٰ نال کیا کرو؟ محبت کرو. احب اللہ لما یغزوکم. اور حضور نے امر دے سیگے، امر حضور نے وجوب دے طور دے فرمایا واجب لازم ضروری ہے. عقلاً دیکھو کہ کوئی بندہ کہیں دے نال بھلائی چہ کرے، کوئی بندہ کہیں نال بھلائی چہ کرے، کوئی مصیبت پھسیا ہوا ہے ان کی کوئی مدد چہ کرے، 1000 روپے دے کی بھی کوئی مدد کرے، پوری زندگی بندہ احسان نہیں بھولدا، وہ ملے گردن جھکیں دے اندے کو. کیوں کہ میرے اوکھے ویلے کم آیا ہے، جلے میرے اپنے یار بیلی کم نہ آیا بیا کم آیا ہے. ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ نے جی ساکو ہر قسم دی نعمت عطا کیتی ہے جی. سر تاپا سونا جسم عطا کیتے، اکھاں وچ بینائی، کان، سماعت، دل، دھڑکن. ان سے سائنسی تحقیق ہے، ساکو دا علم نہیں، کوئی سائنس نال کوئی تعلق نہیں کہ انسان دے جڑا رگا ہے نا جسم وچ، ایک بندے میدے وچ، تواڈے وچ، ہر فرد وچ، اگر انہاں رگاں کو پھیلایا ونجے، کیا کیتا ونجے؟ اتھوں تساں پھیلاؤ تے جناب کھلے دے ونجو. ایک انسان دے اندر اللہ نے اتنیاں رگاں رکھیں کہ پوری دنیا کو ایک واریوں گھیر کے بہت توجہ ہے. ایک انسان دے وچ اللہ تعالیٰ نے اتنیاں رگاں رکھیں جی، اتنیاں رگاں ہیں، اور وال انہاں دے وچ پتہ نہیں کتنی مرتبہ جی خون جاری رہندے رواں دواں. تو ہر نعمت اللہ تعالیٰ فرمے دے تو کو میں دیتی ہے، سونا وجود میں عطا کیتے. اور نبی پاک کو فرمے دے اللہ نال محبت ہی وجہ تو رکھو کہ ہر نعمت تو کو رزق ہر شے عطا فرماون والا اللہ واحد لا شریک ہے. احب اللہ لما یغزوکم. اللہ تعالیٰ نال محبت کرو کیوں تو کو کھویں دے پلیں دے. ول فرمایا واحبونی لحب اللہ. فرمایا میرے نال بھی محبت رکھو کہ میں رب سونے دا محبوب ہاں. اللہ میرے نال بھی محبت رکھیں دے تے محبوب دا محبوب بھی محبوب ہوندے. اللہ تواڈا محبوب ہے تے محبوب دا محبوب بھی کیا ہوندے؟ محبوب. تے میں ہاں اللہ دا محبوب، اللہ میرے نال محبت کریں دے اور میں کو سید الانبیاء امام الانبیاء بنائے، سارے نبیاں دا سردار بنائے. تساں میرے امتی ہو، میں رب سونے دا محبوب ہاں، تساں میرے نال بھی کیا کرو؟ محبت کرو. میرے نال بھی کیا کرو؟ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي. فرمایا ول میری وجہ تو وَأَحِبُّ جی فرمایا میرے اہل بیت نال بھی کیا کرو؟ محبت رکھو. اہل بیت کون کون ہیں؟ نبی پاک دیاں بیویاں، تواڈیاں ساریاں ماواں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، دیگر حضور دیاں حضرت زینب. یہ نبی پاک دیاں 11 بیوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام دیاں اے مومنہ دیاں ماں ہیں. فرمایا میری اہل بیت نال میریاں بیویاں جڑیاں تواڈیاں ماں ہیں انہاں نال بھی محبت رکھو. اور ول فرمایا علی نال بھی، حضرت علی المرتضیٰ نال، اے بھی میرے اہل بیت ہیں. میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اے بھی حسنین کریمین. اور میری فاطمہ الزہرا وچ جتنی بھی اولاد ہے جی فرمایا ول تواڈے اوتے لازم ہے میرے نال ہی محبت کرو، میرے اہل بیت نال بھی کیا کرو؟ محبت کرو. اور نبی پاک دے اہل بیت، آپ دے چاچے بھی حضرت حمزہ دے حضرت عباس، انہاں دی بھی اولاد اور نبی پاک دے قریبی رشتہ دار جتنے بھی ایمان کھیندے ہیں او بھی کہن سارے اہل بیت ہیں. اور سارے نال کیا ہے؟ محبت لازم دے ضروری ہے. اور وہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے صحابہ نال محبت کرائے، میرے صحابہ دی بھی عزت کرائے. اکرمو جی اصحابی، اکرمو اولادی بھی فرمایا میرے صحابہ دی بھی عزت کرائے، میری آل دی اولاد دی بھی کیا کرائے؟ عزت کرائے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا بھی لازم ہے. فرمایا انشکر لی، میرے شکر گزار بنو، اور والے والدیک اپنے پیو ماں دے بھی کیا بنو؟ شکر گزار بنو. ہر شے کو خلق کیتے اللہ سونے نے، توجہ ہے، ہر ایک شے جیڑی بھی شے نا موجود ہے تمہارے سامنے، زمین، آسمان، چاند، ستارے، ایک اکھ دی، انسان، چرند، پرند، ہر شے ایندا پہلے وجود نہ ہا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے، کوئی شے موجود رہی. ازلی ذات اللہ تعالیٰ دی، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا. یہ جتنے بھی ہیں تمہارے سامنے درخت ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، انسان، ساری مخلوق کی نو ود کے اللہ نے عزت کے کو عطا فرمائیے. اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان. مخلوقات کنو وچوں سب تو اشرف، سب تو اعلیٰ، سب تو عظیم، سب تو زیادہ عزت دار جن دی عظمت ہے کون ہے؟ مخلوق وچوں انسان ہے.
والخوش نصیب انسان ہیں جنہ اللہ تعالیٰ کو سنایا، اللہ تعالیٰ دی معرفت حاصل کی تھی، نبی پاک دا کلمہ پڑھیا، نبی پاک دے نال تعلق جوڑیا، نبی پاک دی حلقہ غلامی ہے چاہے جنہ تعلق نبی پاک نال جوڑے تے جنے دے آندن، اللہ فرمے دے اے کیا ہیں؟ اے میرے محبوب ہیں، میرے محبوب دے محبوب ہیں، جڑا میں کو مننے میرے محبوب کو مننے والے آپ دی اتباع دے غلامی کرے وہ میرا پیارا ہے۔ لہٰذا جڑے نبی پاک کو نہیں منے دے، جنہ دا تعلق نبی پاک نال نہیں، یہود و نصارہ جی، ہندو سکھ عیسائی، اللہ تعالیٰ خود فرمے دے بل ہم عدل، فرمایا جنہ میرے محبوب نال تعلق نہیں جوڑیا ایمان نہیں کہنا ہے، فرمایا جانوراں تو کتیاں بندراں تو بھی بدتر ہیں، لیکن جڑے میرے محبوب نال تعلق جڑے دے آسن یحببکم اللہ، فرمایا میں رب سونا انہاں نال محبت کریں دا آسن، چاہے وہ سید قریشی خان مہر ملک چودھری بھٹی کسائی پاولی کئی ذات نالی تعلق ہے، فرمایا سید کے دل لال میرے محبوب دے غلام بن دیا سو میں تو کو اپنا محبوب بنے دا آسن۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دا شکریہ کیا ہے، ان دا شکریہ کیویں ادا کرنا ہے جی؟ ساری زندگی اگر اساں اللہ دی بارگاہ سربہ سجود رہوں اساں دا کما حق ہو شکریہ ادا نہیں کر سکتے، کیوں؟ دیکھو تساں پڑھے لکھے بندے بھی ہوئے جٹ بھی ہوئے اتنی گال سمجھے ہر کہیں کو، کوئی بندہ تو کو خرباں روپے پوری دنیا دی دولت سامنے چاہ رکھے توڑے سامنے اور کیا کہ یار ایک اکھ میں کو کٹ دے چاہ اے میں کو عطیہ کر چاہ پیسے دے بدلے جی میں کو دے چاہ کیا کر پیسے کھین گئن، پوری دنیا دی دولت ایک پاسے، پوری دنیا دا سونا چاندی، عقل مند بندہ کرہیں ایک اکھ کٹ کے کہنا دے سی، کیوں؟ جو کو پتہ ہے کہ اے ظاہری آئے بے لوگ دیکھ سے نفرت کرے سن اور اللہ تعالیٰ دی او نعمت ہے تو پتہ ہے جنہ دی بنائی نہ ہوئے انہوں کو پوچھو، لہٰذا اللہ تعالیٰ دا شکریہ ایک ہی اکھ دی صورت اچھ دیکھنو بل پورا جسم و جسامت، اے اکھ ہے دماغ ہے اے رگ تھوڑی جی بند تھی وجہ جی کو پاگل تھی میں دے کتنی صورت ہیں، ہر شے اللہ تعالیٰ نے وجود ہے، ہر ایک شے نعمت عطا فرمائیے، سراپا ہے سارا وجود کیا ہے اللہ تعالیٰ دی عطا ہے، لہٰذا سعودہ قیامت تک متھا رکھ کے شکریہ ادا کروں تو شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن شکریہ کتنا تک ادا کر سکتے ہیں جے کو اسا آنکھوں کے ایسا روزانہ اللہ سونے دے شکریہ ادا کرنے ہیں، فرمایا فشکر اللہ تعالی ان یصلی فی کل یوم 5 مرات، فرمایا روزانہ 5 گانا نماز ادا کرو، جیڑا بندہ 5 گانا نماز پڑھ دے فجر ظہر عصر مغرب عشاء جیڑا 5 وقتی نماز پڑھ دے اور روزانہ رب تعالی دا شکریہ ادا کریں دے، جیڑا 5 گانا نماز پڑھ دے کہندا شکریہ ادا کریں دے، اللہ تعالی واحد لا شریک دا شکریہ ادا کریں دے، اور فرمایا جیڑا نماز نہیں پڑھدا اور رب سونے دا شکریہ ادا نہیں کریں دا، لہذا روزانہ تساں چاہندے ہو اور تواڈے اوتے لازم ہے میرے اوتے لازم ہے کہ 5 گانا نماز پڑھ کے اپنے رب تعالی دا شکریہ ادا کروں، اور ول فرمایا وکذالک شکر الوالدین، فرمایا ایمیں والدین دا شکریہ ادا کرنا ان یدعو لہما فی کل یوم 5 مرات، جیڑا بندہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ دا شکریہ کیا ہے 5 گانا نماز پڑھنا، اور والدین دا شکریہ کیا ہے، فرمایا والدین پیو ماں دا شکریہ ادا کرو، پیو ماں دا شکریہ کیا ہے، فرمایا ان یدعو لہما فی کل یوم 5 مرات، 5 مرتبہ ہر انسان چاہے پیو ماں جیندے یا پیو ماں فوت تھی گئن، فرمایا بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کرے اپنے پیو ماں واسطے دعا کرے، کیا کرے پیو ماں واسطے دعا کرے، کیا عرض کرے یا اللہ میرے والدین جیندین دا صحت عطا فرما، پیو ماں واسطے دعا کرو یا اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، صحت علی زندگی عطا فرما، یا اللہ دکھ درد تکلیفاں ہند دور کر، آمن علیہ کہ ہومن دا یا اللہ اپنے فضل نال، دعا مخ العبادات، دعا عبادت دا مغز ہے، اور نبی پاک نے فرمایا دعا کریں دے رہو، جیڑی مصیبت آ گئی ہے اللہ دور کر دے سی، آمن علی کوئی یہ تا اللہ بھی نیڑے نہ آمن دے سی، دعا دا کتنا فائدہ ہے، یا پیو ماں کو دعائیں یاد رکھو، یا اللہ سارے والدین کو صحت عطا فرما، جیندین اے دعا بندہ کر سکتے کہ یا اللہ میرے پیو ماں دی ساری بخشش فرما، یا اللہ میرے والدین دے کاروبار وچ برکت عطا فرما، رزق وچ برکت عطا فرما، عمر وچ برکت عطا فرما، حلال طیب رزق عطا فرما، یا اللہ سارے والدین کو 5 گانا نماز دی توفیق عطا فرما، یا اللہ سارے والدین دا ظاہر باطن پاک فرما، تا اپنے پیو ماں جیندین تا دعا کرو، ٹور ونجن تا ول بھی کیا کرو، فرمایا انہاں دا شکریہ کیا ہے کہ دعا کرو یا اللہ سارے پیو ماں دی قبر کو ٹھنڈا رکھ،
یا اللہ عذاب قبر تو محفوظ فرما، یا اللہ سارے ماں باپ دے اتے کوئی تنگی نہ ہوئے، یا اللہ انہاں دی قبر کو جنت دا باغ بنا، یا اللہ نبی پاک علیہ السلام دی خصوصی نظر شفقت انہاں دی جانب متوجہ فرما۔ پیو ماں ٹر ونجن ول بھی دعا کرو، پیو ماں جیندے ہوئے ول بھی کیا کرو دعا کرو۔ یہ سادہ دوارا کوئی آکھیا نہیں، یہ رب تعالیٰ پہ فرمائے دے کہ پیو ماں دے شکر گزار بنو۔ بڑھنا چاہیے نہیں بڑھنا چاہیے جی، پیو ماں دا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ لازم ہے۔ اچھا اے بھی نہیں کہ پیو ماں کوئی نیک ہوئے، پیو ماں اگو حقوق میں بیان کرنے کہ والدین دے اولاد دے ہوتے کتنے حقوق ہیں، اے نہیں دیکھنا کہ میرا پیو نمازی ہے اچھا ہے جی میرا والد جی نیکیاں کریں دے، نہیں، جیسے بھی ہو میں پیو ماں اولاد دے ہوتے لازم ہے پیو ماں واسطے دعا کریں۔ کہیں دا پیو ماں کافر کیوں نہ ہوئے، مثلا ہندو کلمہ پڑھ دے پتر کافر ہے، ہندو کلمہ پڑھ دے پیو کافر ہے، پیو یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، کسے باشد، اولاد مومن ہے، ایمان گھننا ہے، اور او بھی دعا کرے یا اللہ سارے پیو ماں کو صحت عطا فرما، یا اللہ سارے پیو ماں کو ایمان دی دولت عطا فرما، یا اللہ اپنے سارے پیو ماں کو یا اللہ اپنی سجان عطا فرما۔ تو لہٰذا پیو ماں کافر بھی کیوں نہ ہوئن، ساری شریعت کیا ہے کہ والدین کافر بھی کیوں نہ ہوئن، اگر اولاد پیو ماں کو ستاوے اور پیو ماں ہاتھ اٹھاوے چاہ مومن اولاد واسطے، ول اللہ ان دی بھی دعا رد نہیں کریں دا، ایسے بندے کو رب سونا برباد کر دے سی جیڑا پیو ماں کو ستے سی۔ صرف گستاخ رسول ہوئے پیو ماں، نبیان دا گستاخ، لہٰذا ان دے نال تعلق رکھنا ان دے واسطے کوئی دعا نہیں، باقی جیسا بھی ہوئے پیو ماں ان دے نال تعلق رکھنا ان دے واسطے دعا کرنا ہر مسلمان دے ہوتے کیا ہے لازم ہے، اے پیو ماں واسطے دعا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام آپ دفعہ ایک واری درود شریف پڑھے سارے حضرات۔ ماں باپ کو برا بھلا آکھنا یا اکھوامنا پیو ماں کو، اور فرمایا ذرا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، فرمایا چوری، زنا، ڈکیتی، ظلم، ہر حرام کم، ہر وڈا گناہ، ہر بولو کوئی حرج نہیں، سبحان اللہ، بے شک نہ کوئی الفاظ میں نہ دھریں دے ہو، چوری بھی وڈا گناہ، قتل بھی وڈا گناہ، زنا بھی، لواطت بھی، ہر برا کام وڈے گناہ نبی پاک نے فرمایا سب کنوں وڈا گناہ، اے وڈے گناہ ہیں، چوری، زنا، ڈکیتی، ظلم جی، ڈاکہ، فرمایا بڑے جرم ہیں، لیکن این تو بھی وڈا جرم کیا ہے، فرمایا کوئی بندہ اپنے پیو ماں کو گالیاں دے، ایک قتل تو بھی، چوری تو بھی، زنا تو بھی، فرمایا اے وڈا گناہ کیا ہے، انہا حدیث پاک دے لفظ انہا من اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ تو بھی وڈا گناہ، کبیرہ گناہ تو بھی وڈا گناہ، وہ کیا ہے بندہ اپنے پیو ماں کو گالیاں دے وے۔ قیلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یلعن الرجل والدیہ، صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ کی میں ہو سکتے کہ اولاد پیو ماں کو گالیاں دے وے، آج کل تو کٹیں دی بھی کھڑی ہے، مرین دی بھی کھڑی، پچھلے نہیں ہے چک میرے کو سید ہے وہ تو پورے کپڑے خون نہ لت پت آکے سارے پتنا رل کے میرے کو کٹے، یہ دا حال ہے سیدہ دا باقی حضرات آپ غور کر سکتے ہو، آج ہر دوجھے گھر اولاد پیو ماں کو کٹی کھڑی۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے پیو ماں کو مندے کٹے، پوچھا گیا یا رسول اللہ اولاد بھی اپنے پیو ماں کو گالی دیں دی ایک ہی میں، فرمایا ہاں، لفظاں دے غور کرائے، آج عادت مذاق ایک بندہ یا جان کے بے دے پیو ماں کو گالی دے وے، کیا کرے بے دے پیو ماں کو گالی دے وے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یسب الراجل ابا الراجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، فرمایا ایک بندہ بے دے پیو ماں کو گالیاں دے دے وہ واپس کیا کرے سی ہوندے پیو ماں کو مندے کٹے سی، ایک بندہ کہیں دے ماں باپ کو گالی دے وے وہ کیا کرے سی واپس ہوندے پیو ماں کو، تو نبی پاک نے فرمایا این جائیں مندے کٹے نہ بے دے پیو ماں کو، این در اصل اپنے پیو ماں کو گالی دا سبب بنے، اصل گالی دے والا پیو ماں کو ای ہوئے، اے بے دے پیو ماں کو گالی گالم گلوچ نہ کریں دا، مندے نہ کٹے دا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والو ان دے پیو ماں کو مندے نہ کٹیا، یہ کوئی معمولی گال نہیں، کہیں کو بھین دا بندہ کٹنا، ماں دا بندہ کٹنا، اور نبی پاک نے فرمایا وڈے گناہ ماں بھی چوں بھی وڈا گناہ، وڈے گناہ ماں بھی چوں بھی وڈا گناہ، تو کوئی اتنا دسیندہ بیٹھا غور کرو، چوری کتنا بڑا جرم ہے، چور دے ہاتھ کٹے ویندن، زانی
اگر کنوارا ہے والو کو 100 کوڑا، اگر او شادی شدہ ہے والو کو رجم کیتا وے دے، کوٹ کوٹ کے سریام او کو مارے وے دے. یہ کتنا بڑا جرم اسلام کتنی سزا دیتی ہے. ڈاکو دے متعلق اج دا بڑے بڑے ڈاکو اللہ معاف کرے دنیا پھر دیں. بہرحال ڈاکو دے متعلق کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا. یہ جڑے ڈاکے مرے دن گھراں وچ بن کے جناب عورتاں دے والیاں کھچ کیتیاں، گن پٹی دے اوتے جناب رکھ کے جو جی کیتا منوایوں نے، ڈاکے ماریوں نے. اللہ تعالیٰ فرمے دی انہاں دی سزا کیا ہے کہ انہاں دے مخالف جانب کیوں بازو کٹ دو. کیا کرو؟ بازو کٹو. ہون یا انہاں کو قتل کرو یا انہاں کو سولی لٹکاؤ. اتنا سخت حکم ہے. لیکن نبی پاک میں فرمیندے این تو بھی بڑا جرم کیا ہے کہ بندہ اپنے پیو ماں کو گالیاں دے. کٹن او دول بڑا عظیم جرم ہے. اگو میں انشاءاللہ بیان کرنے. بہرحال میرے عزیز دوستو بزرگوں بھائیو، میری عادت ہے کہ میں قرآن و سنت بیان کرے نا تاکہ لوگاں دا فائدہ تھی بھی اور تسا محبت دے ذوق نال شوق نال سن دیاؤ. ایسی گفتگو پہلے تسا کرے ہی نہ سنیو سی، اتنا میں ضرور ادبی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما من مؤمن لہو ابوان فیصبح وہو محسن الیہما. فرمایا پیو مان کتنی عظمت ہے. اسلام نے کیا کچھ آج ٹی وی دے دیکھو اینکر مرد عورتاں 24 گھنٹے اسلام دے پچھو ہیں. اسلام کو پڑھو دے صحیح، اسلام دے متعلق غور و فکر دا کرو، تدبر دا کرو کہ اسلام ہے کیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن ایسا نہیں جیڑا صبح کریں دے، یعنی روزانہ جیڑا مسلمان سویر تھی وے پیو ماں نیکی کرنا والا. کیا کرے؟ پیو ماں بھلائی کرنا والا. توالے تے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سویرے اٹھ دیو ہیں جڑا پیو ماں بھلائی کرے الا فتح اللہ لہو بابین من الجنہ. فرمایا اللہ جنت دے دو دروازے بندے واسطے کھول لیندے. جڑا پیو ماں کیا کرے؟ بھلائی کرے، اللہ جنت دے اندر جنت دے دو دروازے کھول لیندے. بڑا گو سنو آج کل تو سارے نعت خانہ عام سٹیج سیکٹریاں عام جاہل شعراء نے انہاں کے ہاتھ چاہو نعرے لاؤ دے سیدھے جنت کی ہوئے. پیو ماں کو کٹ کے آوے، پیو ماں دی بندہ توہین کرے تے ول سمجھے کہ میں جنت ویسا. ایک بڑی دور دی گال ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ولا یسقط علیہ واحد منہما. فرمایا پیو ماں نیکی کرنے والا ہوے، کہیں ایک کو ناراض کرنے والا نہ ہوے. پیو ماں جو کہیں ایک کو ناراض کرنے والا، اگر اماں کو ناراض کی تو ہویس فرمایا اون دے واسطے دروازے نہیں کھلنے. دوہے نال نیکیاں کرے جنت دے دو دروازے. اور فرمایا جیڑا بندہ پیو ماں کو ناراض کریں دے، پیو ماں اون دے اوتے ناراض ہے یا پیو ماں جو ایک ناراض ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا دروشی پڑھے سارے ذرا. فرمایا نیکی نہیں کریں دا سویر تھی دی پیو ماں نال نیکی نہیں کریں دا. ان دے متعلق کیا ہے؟ فرمایا الا فتح اللہ لہو بابین من النار. جیڑا برائی کریں دے پیو ماں نال جی انہاں کو تنگ کریں دے ستیں دے، اللہ فرمائے دے جہنم دے دو دروازے دے واسطے کھول لو. ان دے واسطے جہنم دے دو دروازے کھلے جیڑا اپنے پیو ماں نال برا پیش آندے انہاں دی توہین کریں دے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن دے اوتے پیو ماں راضی ہے نا، فرمایا فیرد اللہ تعالی عنہ. جن دے اوتے پیو ماں راضی ہیں ان دے اوتے رب راضی ہے. جن دے اوتے پیو ماں راضی ان دے اوتے رب راضی ہے. اور فرمایا حتی یردا. نبی پاک فرمیندے جیڑا پیو ماں کو راضی رکھ دے ول قیامت النہار رب ہو کو راضی کرے سی، رب تعالی کو راضی کرے سی. حدیث پاک دے لفظ سنو، عرض کیتی گئی وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا، اگرچہ وہ ظالم ہوئے. فرمایا ظالم بھی ہوئے نا پیو ماں نال بھلائی کرے اللہ دی رحمت تو محروم نہ رسی. اور ظالم اپنے ظلم تو توبہ کر گنسی، اللہ تعالیٰ کی رو معافی مانگ گنسی. کہیں نال ظلم کی تیس معافی مانگ سی، اللہ معاف کر چھوڑے سی. فرمایا ظالم کو بھی اللہ والا اپنی رحمت تو محروم نہ کرے سی. پیو ماں نال بھلے کرو، پیو ماں نال کیا کرو؟ بھلائیاں کرو.